السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلا قولی صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا 14واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 14واں سبق ہے. کل آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ گناہ ایمان والوں کو ضرر دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. اس وجہ سے مسلمانوں کو جہاں اپنے اسلام و ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے، وہاں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. آج ہم لوگ اس پر بات کریں گے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایک آدمی کتنا گر جاتا ہے اور اس کی وہ ذلت اور رسوائی یہ کہاں تک جاتی ہے، تاکہ ایک آدمی سمجھ سکے کہ اللہ نے جو فرض ہمیں دیا ہے اس فرض کو چھوڑنے کا وبال کتنا بڑا ہوتا ہے. پہلے تو یہ کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے. جنت کا دروازہ اسی کے لیے کھلے گا کہ جو آدمی اپنے ساتھ میں نماز لے کر کے جائے گا، اور جس کے ساتھ میں نماز نہ ہوگی اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا ہی نہیں، مطلب وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. جنت کی کنجی کا مطلب ایک تو یہی ہے ریئل کہ بھائی جنت کی کنجی یہی ہے، یعنی اسی سے جنت ملے گی. آپ کے نامہ اعمال میں یہ نہیں ہے تو جنت آپ کو نہیں ملے گی. پھر اللہ جب چاہے گا معاف کرے گا، وہ الگ مسئلہ ہے. یہ ایک سیدھا مسئلہ اس کا مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت کی کنجی کا مطلب جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ تمام کے تمام جنت میں جانے کا سبب ہے، کہ ہر نیک عمل جنت میں لے جائے گا. اس لیے کہ نیک عمل اللہ کو پسند ہے اور اس پر اللہ نے ریوارڈ کا وعدہ دیا ہے، اور وہ ریوارڈ ہمارے لیے جنت کی صورت میں ظاہر ہوگا. تو کوئی بھی نیک عمل کیا جائے وہ نیک عمل ثواب بنتا ہے، اور ثواب جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، ظاہری ذریعہ ہے. تو ہر عمل جنت میں جانے کا ذریعہ. اور نماز کو فرما گیا کہ وہ جنت کی کنجی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں جو جنت میں جانے کا سبب ہے، ان سب کی کنجی نماز ہے. یعنی وہ سارے اعمال آپ کے لیے اسی وقت کھلتے ہیں جب آپ نے اپنے نامہ اعمال میں نماز کو دروس رکھا ہو. اگر آپ کے نامہ اعمال میں نماز دروس نہیں ہے تو کوئی بھی نیک عمل آپ کے لیے کھلتا ہی نہیں ہے، بند ہو جاتا ہے. یعنی آپ کچھ بھی کرو، آپ کا وہ عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا ہے. سائٹ پہ لکھا جاتا ہے، جب آپ کو اللہ معاف کرے گا، جنت پہ پہنچائے گا، بعد میں اس کا ریوارڈ ملے گا، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن
جتنے بھی نیک اعمال آپ اپنی زندگی میں کر لے جاؤ، وہ سارے کے سارے اعمال آپ کے قابل قبول نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ نماز آپ کے نامہ اعمال میں مکمل نہ ہو جائے۔ تو کنجی کا دو مطلب ہوا، ایک تو جنت میں بغیر اس کے آپ نہیں جا سکیں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ہر نیک عمل جنت میں جانے کا سبب ہے، وہ نیک عمل آپ کے لیے اس وقت بنے گا جبکہ آپ کے نامہ اعمال میں نماز مکمل ہے۔ نماز مکمل نہیں ہے تو کوئی بھی عمل آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں اس کو بھی حدیثوں سے بھی آپ کو بتاؤں گا، یہ تو پہلا ایک فارمولہ ہے۔ دوسرے نیک اعمال قیامت کے روز دیکھے ہی نہیں جائیں گے، سب سے پہلے آپ کی نماز کو دیکھا جائے گا۔ اول ما یحاسب بہ یوم القیامت الصلاۃ، پہلا عمل جس کا حساب قیامت کے دن ہوگا وہ نماز ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کے اعمال میں پہلا حساب نماز کا لینا ہے، اس کی نماز کو دیکھو۔ تو نماز دیکھا جائے گا، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز درست ہے تو باقی اعمال بھی درستگی پر جائیں گے، اور نماز اس کی مکمل نہیں ہے، اس میں کوئی کمی آئی تو وہ نقصان کے اندر ہے، یعنی اب اس کے لیے حساب آگے بڑھے گا ہی نہیں، اب حساب آگے نہیں جائے گا۔ پہلا حساب نماز کا، نماز مکمل ہو جاتی ہے تو پھر زکوٰۃ پہ آئیں گے، پھر روزے پہ آئیں گے، پھر حج پہ آئیں گے، پھر دوسرے امور حقوق کا سوال ہوگا۔ لیکن نماز آپ کی حساب میں لائی گئی تو ٹٹولا گیا تو آپ کی نماز مکمل نہیں نکلی۔ تو ایک حدیث ہے کہ اللہ فرمائے گا، اگر فضل فرمائے گا اللہ تو یہ کہے گا کہ چلو میرے بندے نے اور بھی نمازیں پڑھی ہیں، اگر ہو تو ان سب کو ملا کر کے اس کے پلے میں ڈال دو، اگر اس سے بھی فرض مکمل ہوتا تو اس وقت ہماری سنتیں اور ہمارے نوافل کو بھی فرض میں لے آئیں گے۔ حالانکہ ہم نے نیت سے نہیں پڑھے تھے، ایسے ہی نفل پڑھے تھے، سنتیں پڑھی تھی، مگر اللہ فضل فرمائے گا۔ یہ قانون نہیں ہے، قانون پر جب بات کریں گے تو قانون اس پہ نہیں بولے گا، مگر یہ فضل کی بات ہے، حدیث میں آئی ہے، وہ اللہ جس پر کرے گا فضل اس کے لیے ہوگا، ورنہ سب کے لیے اس کو قانون نہیں بنا سکتے۔ کوئی بھی حدیث جو فضیلت کی آ جائے کسی ایک خاص آدمی کے لیے تو وہ صرف اسی پر جائے گی، اس کو دوسرے پر قیاس میں نہیں ڈال سکتے، چونکہ معاف الگ چیز ہے، قانون الگ چیز ہے۔ قانون میں کوئی بھی نفل اور کوئی بھی سنت آپ کی فرض نہیں بن سکتی، فرض کو فرض کی نیت سے کرنا ہی آپ کے لیے فرض ہے، تبھی آپ کا وہ فرض ادا ہوگا۔ اور سنت پڑھ لو کا فرض میں چلی جائے نہیں ہوگا، نوافل پڑھ لو کا وہ فرض ہو جائے نہیں ہو سکتا۔ ڈے آف ججمنٹ کو اللہ کے اوپر ہے، وہ فضل فرمائے گا تو نوافل اور سنن کو بھی پلے میں ڈال دے گا، پھر فیصلہ ہوگا کہ فرمائے گا کہ چلو ان نمازوں کے ذریعے سے اب حساب مکمل کرو۔ پھر بھی اگر اس کی نمازیں مکمل نہیں ہوتی ہیں تو اب اس کے نامہ اعمال میں یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کتنے روزے رکھا ہے کتنے نہیں رکھا ہے، کتنی زکوٰۃ دی ہے کتنی نہیں دی ہے، کتنے عمرے کیے ہیں کتنے نہیں کیے ہیں، کتنا حج کیا ہے کتنا نہیں کیا ہے، کتنے حقوق ادا کیے ہیں کتنے نہیں کیے، یعنی اب آگے نامہ اعمال چلے گا ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نماز جو ہے وہ ہمارے لیے عمل کی بھی کنجی ہے، کہ سارے اعمال کھلتے ہی اس کے ذریعے سے ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو اعمال بیکار چلے جاتے ہیں، قابل قبول نہیں ہوتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی دوسرے اعمال کا حساب بعد میں ہوگا۔ اگر نماز مکمل نہیں ہوئی تو وہیں سے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، آخرت میں بھی نہیں دیکھے جائیں گے ہمارے اعمال۔ پتہ یہ چلا کہ نماز ایک ایسا فرض ہے کہ اللہ نے اس کو ہمارے ہر عمل کے ساتھ میں ملا دیا ہے۔ کوئی بھی عمل کرو تو پہلا نماز ہے تو یہ عمل کہا اجازت، نماز نہیں ہے تو کہا تم کرو گے مگر قبول کے پلے میں لکھا نہیں جائے گا، کر لو تم جاؤ مگر قبول میں نہیں لکھا جائے گا۔
نماز ہوگی تو قبول میں لکھا جائے. ہر عمل کھلتا ہے نماز کے ذریعے سے, اجازت ملتی ہے نماز کے ذریعے سے. نماز پڑھتے ہو تو سب مقبول ہوگا, اور نہیں پڑھتے ہو تو جو صحیح کیا ہے وہ بھی مقبول میں نہیں جائے گا. مسند امام احمد میں اس کی حدیث بھی ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر فرض کو دوسرے فرض کے ساتھ میں مربوط کر دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس میں سے کچھ کرے اور کچھ کو چھوڑ دے تو کیا ہوا بھی مقبول نہیں ہوتا ہے. نماز پڑھو روزہ نہ رکھو تو روزہ مقبول نہیں, روزہ نہ رکھو نماز پڑھو تو نماز مقبول نہیں. دونوں کرو اور زکات نہ دو جبکہ آپ زکات مالک نصاب یا زکات نہیں دیتے ہیں تو یہ دونوں آپ کے مقبول نہیں. حج کرو اور باقی فرائض نہ کرو تو حج مقبول نہیں. ہر فرض کو اللہ نے دوسرے کے ساتھ میں ملایا ہے مقبولیت میں کہ اگر تمہیں میری بارگاہ میں لے کے آنا ہے تو سبھی کو لے کر کے آؤ, اگر ایک کو بھی چھوڑ کے آؤ گے تو دوسرا کیا ہوا بھی میں تمہارے لیے باعث قبول نہ بناؤں گا اور تمہارے لیے حساب میں نہ لاؤں گا, اس لیے کہ تم نے ایک فرض کو کیا تو دوسرے کو چھوڑ کیوں دیا. سارے فرائض اللہ کا حکم ہے تو فرائض کو ایک دوسرے کے ساتھ میں ملا دیا گیا, لنک ملا گیا. ایک موٹی مثال میں آپ کو دوں تاکہ دماغ ہمارا سمجھنے سے نزدیک ہو جائے. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہماری نماز میں بہت ساری چیزیں فرض ہیں, بہت ساری واجب ہیں اور باقی سنن و مستحبات میں جاتی ہیں. اب سب کے احکام الگ الگ کہ بھئی سنتوں کو جان بوجھ کے چھوڑو تو گناہ میں جائے گا, ایک آدھ بار چھوڑ دو تو ثواب کی کمی آئے گی. مستحبات کو کرو تو ثواب ہے, نہ کرو گے تو کوئی حرج نہیں ہے, اسلام کچھ نہیں کہے گا. الگ الگ سب حکم میں الگ رولنگ ہے اس کی. واجب کو چھوڑ دو تو جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو تمہارا عمل گیا, واجب الاعادہ پھر سے کرنا پڑے گا تب مقبول ہوگا, نہیں کرو گے تو مقبول نہیں ہوگا. اور فرض کو چھوڑ دیا ہے تو عمل ہوگا ہی نہیں, دوبارہ کرو تب ہوگا ورنہ بالکل ہی نہیں ہوگا. جیسے کسی نے نماز پڑھی, ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں, ایک نہیں دونوں فرض ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی جلد بازی میں بھول جائے کہ 2 کیا کہ 1 کیا, اس نے 1 کو 2 سمجھ کر کے اپنی رکعت مکمل کر لی, پھر جب نماز ختم کر لی باہر ہو گیا اس کو یاد آیا 1 رکعت میں تو میں نے 1 ہی سجدہ کیا تھا, تو قانون کہے گا تمہاری نماز ہوئی نہیں, بالکل نہیں ہوئی, باقی سب کچھ صحیح کیا, صرف 1 رکعت میں 1 سجدہ چھوٹ گیا, وہ بھی ارادے سے نہیں بھول سے چھوٹا ہے. مگر بعد میں پتا چلا پھر بھی قانون کہتا ہے چاہے بھول سے چھوٹا ہو چاہے ارادے سے چھوٹا, ارادے سے چھوٹا تو ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے, مگر فرائض میں بھول بھی معاف نہیں ہے. اگر بھول سے بھی چھوٹا ہے پھر بھی عمل نہیں ہوا ہے, اب بھی پڑھ لے تو مانا جائے گا ورنہ تیرا وہ عمل ہوا ہی نہیں, ہوا ہی نہیں. تو پتا چلا نا کہ فرائض میں قرات بھی ہے, تکبیر تحریمہ بھی ہے, قیام بھی ہے, قرات بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے, قاعدہ اخیرہ بھی ہے, خروج میں سنئی بھی ہے, یہ 7 فرض ہیں. مگر فرض ایک دوسرے کے ساتھ میں مربوط ہوتے ہیں کہ ایک کو بھی نکال دو تو باقی سب بیکار. اور جتنے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو فرض بیکار ہو گیا تو میرے سنتیں تو ہو گئی اندر کی, ان میں جو مستحبات پہ عمل کیا وہ تو ہو گیا. قانون کہے گا نہیں سنت نہیں ہوئی, نہیں تیرا مستحب ہوا نہ تیرا واجب ہوا, کچھ نہیں, فرض ہوا ہی نہیں, مطلق تیری نماز نہیں ہوئی. پھر سے پڑھ تو ہوگی ورنہ کچھ بھی نہیں ہوا, ذمے پر باقی ہے, چھوڑ دے گا تو گناہ ہوگا. تو فرض ایک دوسرے کے ساتھ لنک میں ہے, مگر باقی جتنے بھی احکام ہیں, واجبات ہیں, سنن ہیں, مستحبات ہیں, وہ بھی اسی چین کے اندر آ جاتے ہیں کہ اگر ایک نہ ہوا تو اس نے سب کو ختم کر دیا. اب ایک سجدہ میں نے کیا چھوڑا, بھول سے کیا چھوڑا کہ میرا قیام بھی گیا, میرا رکوع بھی گیا,
میری قرات بھی گئی، میرا قاعدہ اخیرہ بھی گیا، سب کچھ چلا گیا۔ اب اس میں میں نے بہت ساری سنتوں پہ عمل کیا، سب گیا، مستحبات پہ عمل کیا، سب کیا، کچھ بھی نہیں۔ فتویٰ آیا اب نماز سرے سے نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، تم نے جو کیا سب بیکار، پھر سے پڑھو۔ موٹی مثال ہے نا دنیا میں، آپ اس کو لے کے چلتے اس کو کوئی نکار ہی نہیں سکتا۔ باقی میں تو لوگ آگے پیچھے تعویلیں کر کے یوں ہو جاتے، اس میں کیا کریں گے؟ اس لیے میں اس مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ دین کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اور غلط بیانوں کے ذریعے سے اگر غلط ذہن سازی ہوئی ہے تو ہم اپنے آپ کو درست کر لیں تاکہ ہماری آخرت صحیح ہو جائے۔ فرائض مربوط ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہے، اور جب فرائض جوائنٹ ہے تو باقی جتنی عبادتیں حکم میں اس کے ماتحت ہیں، نیچے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو کوئی فرض نہیں ہوگا، اور کوئی فرض نہیں ہوگا تو واجب بھی گیا، سنت بھی گئی، اور مستحب بھی چلا گیا۔ پوری نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، نماز کے ایک رکن کی بات کر رہا ہوں جس کے چھوڑنے سے اتنا بڑا وبال ہمارے سر پہ آتا ہے کہ جو کچھ کیا سب بیکار۔ اب کہتے پھر سے پڑھو۔ ہمارے آقا نے فرمایا یہ تو ایک فرض کی تم نے بات کی نماز، اس کے اندر کے فرائض کو مسنگ کرنے پر آپ نے یہ بات بتائی۔ لیکن آقا فرماتے اسی طرح سے اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 رکنوں پر قائم کی ہے، اور 5 رکن کو ایک دوسرے کے ساتھ میں مربوط کر دیا ہے۔ اس کو حدیث سے میں آپ کو سمجھاؤں، مسلم شریف کی حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الایمان، میرے صحابہ تم جانتے ہو ایمان کیا چیز ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، آپ بتائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے ایمان کو بتایا، فرماتے ہیں قال شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ، نماز قائم رکھنا زندگی بھر، جب تک زندہ ہو، اور تم پر فرض ہے قائم رکھنا۔ قائم کا مطلب یہی ہوتا ہے، پڑھ لینا تو ایک ہی بار ہو جاتا ہے۔ اقامت کا معنی جب تک تمہارے لیے ذمہ باقی رہے وہاں تک تم اس کو وقت کے ساتھ نبھاتے جاؤ، یہ اقامت صلاۃ، یہ بھی ایمان میں بتا رہے حضور۔ ایمان کیا ہے؟ تو فرماتے ایک تو کلمہ، اور دوسرا اس میں اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکات، زکات ادا کرنا، وصیام رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، وَأَن تُؤْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دینا۔ وہ جنگوں کے ساتھ ہوتا تھا کہ بھئی جنگ میں اگر وکٹری مل جائے تو جو بھی مال ملے اس کا 5واں حصہ اس میں جائے گا اسلام کے لیے، اور باقی لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں مطلب نہیں، یہ یہاں جو حضور نے ایمان اور اس کے ساتھ میں ان پیلرز کو جوائن فرما۔ اور دوسری سیاہ کی جو حدیث ہے کہ بنی علیہ السلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر رکھی گئی ہے؟ 5 فاؤنڈیشن بتایا نا، بنیاد رکھی گئی، باقی جتنے بھی اعمال تم اٹھاؤ گے اس کے بعد وہ انہی پر رہے گا۔ جتنی بڑی بلڈنگ بناؤ گے وہ اسی پہ اٹھے گی، مگر تمہاری اسلامی بلڈنگ کا فاؤنڈیشن اللہ نے 5 چیزوں پر رکھا ہے، جیسے اس میں آپ نے فرمایا 5 چیزوں پر رکھا۔ ایک تو کلمہ، نماز کا قائم رکھنا، اور زکات دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ کرنا فرض ہو جائے تو 5 رکن جو ہیں وہ ہم کو عطا فرمائے، اور فرما کہ یہ مت سمجھنا کہ اس سے ارکان اسلام ہے، یہ فرما کیا فرما؟ ارکان اسلام، اسلام جسے تم سمجھ رہے ہو، مان رہے ہو، اسی کا فاؤنڈیشن یہ، اس پر ہی سے تم کو ساری بلڈنگیں بنانی ہے۔ کوئی بھی بلڈنگ بنانا چاہو، بھلائی کی، اچھائی کی، تو فاؤنڈیشن اس کو قائم کرنا ہے۔ یہ 5 تمہارے پاس میں ہونا چاہیے تمہارے فاؤنڈیشن میں،
اور اس کے بعد میں آپ جو بھی بلڈنگ بناؤ گے نا، سنتوں کی بلڈنگ بناؤ، مستحبات کی بلڈنگ بناؤ، حقوق العباد کی بلڈنگ بناؤ، لوگوں کو ہیلپ کرنے کی بلڈنگ بناؤ، جو بھی بلڈنگ بناؤ، مگر فاؤنڈیشن یہ 5 ارکان اسلام ہے۔ اگر ان 5 ارکان اسلام کا فاؤنڈیشن تم نے اپنے ساتھ نہیں لیا تو سمجھنا تم بلڈنگ تو بنا رہے ہو مگر زمین پر نہیں، ہوا پر بن رہی ہے، جو ایک تمہارا تخمینہ ہو سکتا ہے، ایک انداز ہو سکتا ہے، ایک خیال ہو سکتا ہے، حقیقت کبھی نہیں بن سکتا کہ بلڈنگ بنانے کے لیے فاؤنڈیشن لازم ہے، بغیر اس کے بلڈنگ کا قیام ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر تو خیال بلڈنگ نا، جیسے انجینئر بناتا ہے وہ بنا کے آپ کو دے دیتا ہے، وہ بلڈنگ نہیں ہے، ایک پلان ہے بلڈنگ کا، ایک نقشہ ہے جس نے آپ کو دیا ہے کہ اس طریقے سے بنے گی۔ اگر ہمارے پاس میں یہ ارکان اسلام نہیں ہے ہمارے عمل میں، اور اس کے بعد ہم دوسرے اعمال کو لے کر کے بلڈنگیں بنانے جاتے ہیں دنیا میں، تو اسلام کہتا ہے تیرا خیال ہوگا کہ تو بلڈنگ بنا رہا ہے، یہ صرف ایک نقشہ تو ہو سکتا ہے، ایک پلان تو ہو سکتا ہے، تیرا خیال تو ہو سکتا ہے، مگر اس بلڈنگ کو حقیقت میں وجود نہیں مل سکتا۔ اسلام میں تمام نیک اعمال کی بلڈنگوں کو وجود اس وقت ملے گا جبکہ ارکان اسلام کا فاؤنڈیشن تمہارے پاس میں موجود ہونا چاہیے۔ اب ہم تو حدیث پڑھ لیتے ہیں بنیاد اسلام والا خمس، حضور نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، مگر اس کے ڈیپ میں تھوڑی جاتے، اس کی گہرائی میں تھوڑی جاتے، اس کے حکمتوں پر تھوڑی ہم غور کرتے، بس اتنا سمجھ کے ہم لوگ نکل جاتے، اس لیے کامیابی نہیں ملتی۔ اب سمجھ لیا نا کہ فاؤنڈیشن کا مطلب بغیر اس کے کوئی بھی بلڈنگ رکھی نہیں جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ارکان اسلام ہیں، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ میں مربوط ہیں کہ اگر تم نے ایک کو بھی نکال دیا تو اسلام کے فاؤنڈیشن بھی نہیں بنے گا، فاؤنڈیشن تمہارا نہیں بنے گا ہی نہیں، ایک کو بھی نکال دو تب بھی نہیں بنے گا۔ مکمل ہوتا ہے فاؤنڈیشن ان 5 کے ذریعے سے۔ جب فرشتے تمہارا جیسے یہاں بلڈنگ بناتے ہیں نا تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، چیک کرنے کے لیے، وہ ابھی تم نے فاؤنڈیشن میں یہ کیا، یہ نہیں چلے گا ایسا کرو، یہ نہیں چلے گا ایسا کرو، وہ نہیں چلے گا ایسا کرتے رہے۔ فاؤنڈیشن کو پتا ہے کہ آگے کی جو بلڈنگ ہے وہ اسی پر چلنی ہے، اگر یہاں تھوڑی بھی مسٹیک رہے گی نا پوری بلڈنگ ٹوٹ جائے گی، تو کاؤنسل کے سر پہ جائے گی، پر ہم نے تم کو نگرانی کے لیے پیسہ دیا تھا نا، تم نے غلطی کو کیوں نہیں بتایا، تم نے غلطی کی، ہماری بلڈنگ کریک ہو گئی، ٹوٹ گئی، اب تم جاؤ ان کے انشورنس پر کلیم کر سکتے ہو۔ پیسہ دینا اور دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے، پوری ذمہ داری ان کی ہوتی ہے کہ اس غلطی کا احساس نہ دلائیں، وہ بلڈنگ کو پرابلم ہوگا تو وہ ریسپانسیبل ہوگی۔ انجینئر کو ہم نے پیسہ دیا اور اس نے بنایا اور اسی نے کہا کہ میں اس کی لکنگ کروں گا، واچ رکھوں گا، اور پھر اس نے پرابلم کیا، جس پرابلم کی وجہ سے بلڈنگ کو نقصان ہوا، آگے چل کے بلڈنگ کریک ہو گئی اور کہہ دیا کہ بھئی یہ ٹوٹ جائے گی، اس میں نہیں جا سکتے ہیں، تب بھی آپ اس کو سو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس نے رسپانسبلٹی لی ہے، تو اس کی ذمہ داری تھی کہ کوئی ایسی کمی نہ لائے کہ جس کی وجہ سے بلڈنگ خطرہ بن جائے۔ یہ دنیا میں ایک مثال ہے، فاؤنڈیشن کی اہمیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام نے کہا کہ ارکان جو 5 ہیں ان 5 پر اسلام کا فاؤنڈیشن تیار ہوتا ہے۔ تم کوئی بھی بلڈنگ بنانا چاہتے ہو پہلے اس کو دیکھنا، فرشتے بھی تمہاری بلڈنگ دیکھنے کے لیے آئیں گے، تم کہو کہ اللہ میں تو یہ لے کے آیا، وہ لے کے آیا، وہ لے کے آیا، تم 1000 لے کے آئے، فرشتے کہیں گے اچھا فاؤنڈیشن بتاؤ، وہ فاؤنڈیشن میں تو روزہ نہیں ہے، فاؤنڈیشن میں تو نماز نہیں ہے، فاؤنڈیشن میں تو یہ نہیں ہے، فاؤنڈیشن میں وہ نہیں ہے، وہ کہا اچھا بلڈنگ میں کہا توڑ دو اس کو، نہیں چلے گی، فاؤنڈیشن پہلے تک چاہیے، صحیح فاؤنڈیشن چاہیے۔ فاؤنڈیشن ارکان اسلام سے ہوتا ہے، آج تک ہم نے اس فاؤنڈیشن کو بنایا ہی نہیں، اس پر توجہ کی ہے، ایسے بلڈنگیں بنا کے چل رہے، اس لیے کامیابی کہاں ملتی ہے؟ ہزاروں نیک اعمال کر رہے ہیں، مل رہی کامیابی، پھر بھی تو ہم ہی ذلیل ہو رہے ہیں، پھر بھی تو ہم ہی لوگ رسوا کیے جا رہے ہیں، پھر بھی تو پوری دنیا میں ہم ہی کو کاٹا جا رہا ہے۔ اور جانوروں کے مرنے پر جتنا احساس ہوتا ہے نا، آج مسلمان کے مرنے پر لوگوں کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا، اتنا بھی نہیں۔ یا اگر کتا مر جائے تو شاید کہ اس کو نیوز پیپر میں چھاپ دیں گے کہ وہ ایسے کتا مر گیا تھا، اور مسلمان مرتے ہیں تو کوئی چھاپتا ہے؟ ارے نیوز میں بھی نہیں لاتے یار۔ عراق میں ہے، افغانستان میں ہے، سیریا میں ہے، آج بھی روزانہ 500 آدمی سوسائڈ بمبنگ کے ذریعے آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں۔
کسی نیوز پیپر میں دیکھا کہ وہاں 100 مر گئے، وہاں 50 مر گئے، وہاں مسجد کو توڑ دیا، وہاں اس کو ختم کر دیا؟ کچھ نہیں آتا. یعنی ہم اتنے نکما ہو گئے ہیں دنیا کے نزدیک کہ ایک کتے کو تو نیوز پر لایا جا رہا ہے اور 50 مسلمان مر جائیں تو ہم نیوز کے اندر الفاظ میں بھی جانے کے قابل نہیں رہے. نیوز الفاظ کا نام ہے، خبر کا نام ہے، مگر ہمیں اتنا ذلیل سمجھا کہ ہم ان کے الفاظ میں بھی جانے کے قابل نہیں رہے. تو کیا ہم نے غور نہیں کیا کہ ہم کیوں اتنے ذلیل ہو گئے ہیں کہ لوگ اپنے الفاظ میں بھی لانا ہم کو نہیں چاہتے ہیں؟ ریزن اس کا یہ نہیں کہ نیک اعمال ختم ہو گئے ہیں یا مسلمان نیک اعمال نہیں کرتے ہیں، بہت کر رہے ہیں، مگر اپنی چوائس کے کر رہے ہیں، اپنی پسند کے کر رہے ہیں. جس کو جو آیا بس اس کو لے کے چلتا ہے اور کہتا ہے بس میں اس کے ذریعے سے کامیاب ہو جاؤں گا. مگر اسلام نے جو آپ کو تھیوری بتائی ہے اس کا فالو نہیں کرتے. اسلام کی تھیوری کا فالو نہ کیا جائے تو پھر تم کہو کہ میرا عمل بن جائے، تو کیسے تمہارا عمل بنے گا؟ ایک ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹروں پر کلیم لوگ بہت کرتے ہیں. اب اس کو کیسے کیس میں وہ جاتا ہے؟ کسی نے آپریشن کیا اور کوئی پرابلم آیا تو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر کو سو کرو، اور سولیسیٹر اٹھے چلو آؤ ہمارے پاس کیس لے کر کے آؤ، ہم تم کو لے جائیں گے. لے جاتے ہیں نا، کیسے لے جاتے ہیں؟ اس میں کیسے آپ نے کہا کہ یہ آپریشن رانگ ہوا ہے؟ آپریشن تو جہاں کرنا تھا وہی کیا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھیوری دیکھی جاتی ہے کہ ڈاکٹری میں اس آپریشن کی تھیوری کیا ہے، لکھی گئی ہے. اس تھیوری سے ہٹ کے کسی کو نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اس پر پوری ریسرچ ہوئی ہے. ہزاروں ڈاکٹروں نے اپنا تجربہ ڈالنے کے بعد میں کہا کہ اس آپریشن کی تھیوری یہی ہے، اس کو ادھر ہی سے چیرا جائے گا. اگر اس کی جگہ پر اس نے ادھر سے چیر دیا اور پرابلم آ گیا تو اب یہ ون نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تھیوری کو اس نے بریک کیا. تم کو تھیوری بتائی تھی نا کہ یہ آپریشن میں ایسے ہی چیرا جاتا ہے، تم نے اس کو ایسے کیوں کیا؟ تم کو پتا ہے کہ دوسری رگیں اس میں آتی ہیں اور وہ کٹ جائیں، اس کی وجہ سے نقصان ہوا. آپ پورا ڈاکٹر لاکھوں پاؤنڈ دینے پڑ جاتے ہیں، زندگیاں خطرے میں چلی جاتی اس کی وجہ سے. تھیوری بنائی ہے، تھیوری کا فالو ہر جگہ پر کیا جاتا ہے. کیا اسلام نے آپ کے لیے اعمال کی کوئی تھیوری نہیں بنائی؟ جبکہ اسلام اللہ کا دین ہے اور سب سے کامل ترین دین ہے کہ جس کی ایک بات میں بھی ہم کسی بھی طرح کی کوئی کمی کسی ناقلن بتا سکتے ہیں نہ نقلن بتا سکتے ہیں. ایسا کامل و مکمل دین اللہ کا دیا ہوا ہے. کیا اس میں ہم کو تھیوری نہیں بتائی گئی کہ تم یہ کام کرو گے تو کیسے کرو گے، اس کو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ مگر آج ہم لوگ تھیوری پہ نہیں جاتے ہیں. ہر شخص ڈاکٹر بن گیا ہے، وہ خود ہی سے اپنا آپریشن کر رہا ہے. ہر شخص ڈاکٹر بنا ہوا ہے. سنیوں میں نہ ان کو مولوی سے لینا دینا، نہ ان کو مسجد سے کچھ لینا دینا، وہ اپنی پسند کی جو چاہتے کر لیتے اور پھر سمجھتے کہ ہم کامیابی نہیں ملتی ہے تھیوری کو بریک کرنے سے. ہمارے نبی نے فرما دیا کہ تھیوری میں تمہیں دے کے جاتا ہوں. وہ کیا ہے؟ اسلام کا فاؤنڈیشن 5 چیزوں پر رکھا گیا ہے. اب اس کے بعد تمہیں جو بھی بلڈنگ اٹھانی ہو اسی تھیوری کے ساتھ اٹھانا کہ پہلے یہ فاؤنڈیشن ہوگا پھر تم وہ بلڈنگ بناؤ گے. اگر یہ نہیں ہے تو تم کو بلڈنگ بنانے کی اجازت کس نے دی ہے کہ تم بلڈنگ بنانے جا رہے تھے؟ اب تمہاری بلڈنگ بیکار ہو جائے یا اس کو پاس نہ کیا جائے یا توڑنے کا حکم مل جائے تو افسوس مت کرنا، اس لیے کہ تم نے تھیوری کو بریک کیا. تھیوری یہی تھی کہ فاؤنڈیشن ہونا چاہیے تھا، فاؤنڈیشن کے بغیر کر رہے. ارکان اسلام ایک دوسرے کے ساتھ بھی مربوط ہے مگر باقی سارے اعمال اس کے ماتحت ہے. اگر یہ نہ ہوگا تو فاؤنڈیشن میں ایک فرض نہ ہو اور دوسرا فرض ہو تو اس کو صحیح نہیں مانا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک بھی پاس نہیں ہے، فاؤنڈیشن پاس نہیں ہے. نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، مگر وہ صاحب استطاعت تھا، زکات اس نے زکات نہیں دی یا اس نے حج نہیں کیا تو فاؤنڈیشن میں دیکھیں گے بھائی حج تو نہیں لکھتا ہے، کو تو نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے ابھی فاؤنڈیشن نہیں بنا، جاؤ ایک بھی قبول نہیں. سب گیا، نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، حج بھی گیا، اس لیے کہ زکات نہیں تھی یا حج کیا تھا تو زکات نہیں تھی، زکات دیا تو حج نہیں تھی، ایک بھی نہیں ہے تو
سب بیکار چلا. فاؤنڈیشن اسلام کا اس کو سمجھنے کی کوشش کر. تو ہمارے آقا نے یہی فرمایا کہ نماز یہ اعمال، سارے اعمال جتنے بھی تم کر رہے ہو اس میں اول درجہ اس کا حاصل ہے. اگر وہ نہیں ہے تو فرائض نہیں ہوتے ہیں، تو وہ نہیں ہے تو سنتیں کہاں سے ہوں گی، وہ نہیں ہے تو مستحبات کہاں سے ہوں گی، وہ نہیں ہے تو تمہارے دوسرے نیک اعمال کہاں سے ہوں گے. تو تھیوری بریک کرنے والے دنیا میں اپنے اعمال کے ذریعے سے یہ سمجھتے کہ ہم کامیاب ہیں، مگر اسلام سمجھتا ہے کہ آپ ان اعمال کے باوجود ناکام ہیں اس وجہ سے کہ نبی کی تھیوری کو بریک کر کے تم اپنا عمل کرنے جاتے تھے. اور پھر کہتے کہ ہم نے اتنا کیا کچھ نہیں ہوا، دعا مانگی کچھ نہیں ہوا، فلاں عمل کیا کچھ نہیں ہوا، وہ ختم خواجگاہ پڑھا کچھ نہیں ہوا، ختم غوثیہ پڑھا کچھ نہیں ہوا. اور بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا کیسے ہوگا؟ منع کر دیا نا، ہم نے تھوڑی منع کیا. دین میرا تھوڑی ہے کہ میں فیصلہ کروں گا، جو حدیث میں ہے اسی کو سامنے رکھ کر کے بول رہا ہوں. فاؤنڈیشن ہمارے سنیوں کے پاس میں بہت کمزور ہے، بلکہ فاؤنڈیشن پر توجہ دی ہی نہیں گئی ہے، بتا ہی نہیں گیا. نمازوں کا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ شفاعت کی بات ڈال کر کے لوگوں کو ایسے بہکا دیا جاتا ہے. میرے نزدیک تو وہ سمجھانا نہیں، بہکانا، بہکا دیا جاتا ہے. شفاعت ہو جائے گی نا تو کیا ضرورت ہے. تو اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی، اماموں نے فیصلہ کیا کہ نہ پڑھنے والوں کو کل کر دو، قتل کر دو، تو ایسی حکم لگا دیا قتل کر دو. ان کے سامنے نہیں تھا کہ شفاعت میں سب کی نجات ہونے والی ہے تو چلنے دو نا. اور پھر کیا صرف نماز نہ پڑھنے پر شفاعت ہوگی؟ پھر تو ہر عمل جو بھی آپ کرو گے گناہ کا اس کو بھی معاف کر دے گا اور شفاعت تو کبھی نہ کبھی ہو جائے گی. تو پھر اس کا مطلب پوری دنیا میں مسلمان کو آوارہ بنا دو کہ تمہارے لیے کوئی قانون نہیں، تمہارے لیے ایک ہی قانون ہے کہ بس آخرت میں تمہاری شفاعت ہونی ہے نا بھائی، اور جو چاہے کر لو نا، بالکل بے نیام ہو جاؤ. دوسرے لوگ کیا کرتے اس سے زیادہ تم آوارہ بن جاؤ. یہ شفاعت کو اس کے موقف پر لا کر کے بات کرنا نہیں ہوا، مس یوز ہے اس کا. نبی نے اس لیے ہمیں شفاعت کا کہا تھا کہ تم نیک عمل کر کے بھی، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ تم عمل کرو اور تمہارا عمل قبول ہو جائے، اس میں پرابلمز بہت ہوتے ہیں، مگر تم لے کے آنا. اگر کوئی پرابلم ہوگا تو میں تمہاری شفاعت کر دوں گا، تو میرے کہنے سے تمہاری کمی کو معاف کر کے اللہ تمہیں نجات دے دے گا. یہ صحیح اس کا موقف ہے شفاعت کا کہ بے آدمی مایوس نہ ہو جائے کہ اب کیا ہوگا. مایوسی سے بچنے کے لیے شفاعت دیا، اور ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو مس یوز. اور رسول اللہ نے کہا شفاعت ہو جائے گی، لہذا زنا بھی کرو، شراب بھی پیو، لوگوں کے ساتھ میں خیانت بھی کرو، لوگوں کو کل بھی کرو، جو چاہے گناہ کر لو. کہا کیوں؟ کہا شفاعت ہو جانی. تو کوئی بھی کہے گا بیوقوف، نبی نے جب شفاعت کہا ہے تو نبی نے اس لیے کہا ہے کہ تو زنا کرنا شفاعت ہوگی، نبی نے اس لیے کہا کہ تو شراب پینا شفاعت ہوگی. ملا نہیں سکتی ہو ورنہ گمراہی کا فتویٰ لگ جائے گا. اگر گناہ کو ملا کر کے کوئی شفاعت کا ذکر کرتا ہے تو وہ آؤٹ آف اسلام بھی ہو سکتا ہے، کم سے کم گمراہ بددین ہو جائے گا. کہ نبی نے شفاعت گناہ کرنے کے لیے نہیں بتائی تھی، نبی نے شفاعت اس لیے بتائی تھی کہ کوئی آدمی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے، اس لیے بتائی تھی. اور ہم نے اس کو مس یوز کر لیا. اس کی ایک موٹی مثال جو ہماری کمی ہے اس کی طرف اشارہ کر دیں. موٹی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک آدمی نے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرو گے تو ہماری طرف سے آپ کو معافی ہے. کیا ہے؟ معافی. ہم نے اعلان کر دیا ہمارے ساتھ میں کچھ بھی کرو ہماری طرف سے آپ کو معافی ہے. اب میں باہر نکلوں تو کوئی میری ٹوپی امامہ نکال کے لے جانا، پھینک دینا، کوئی میرا جبہ کھینچ کے پھاڑ دینا، کوئی میرے پاؤں سے سوز نکال کے پھینک دینا، کوئی آ کے مکہ مار دینا، کوئی آ کے اوپر تھوک جانا. اور پھر کوئی کہے بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہا ہمارے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرو گے تو آپ کے لیے معافی ہے. جب انہوں نے معافی کر دیا ہے تو جو ہو سکے کر ہی لے جاؤ. لوگ کہیں کہ عجب بے وقوف ہو، انہوں نے معافی کا اس لیے کہا تھا کہ تم ان پر ظلم کرو.
انہوں نے معافی کا اس لیے کہا تھا کہ اگر نادانستہ کچھ ہو جائے گا تو گھبرانا نہیں، ہم نے فراخ دلی سے پہلے ہی سے آپ کو معاف کر دیا. یہ اس کا یوز ہے. اور آپ نے مس یوز کیا. یہ سب کچھ کریں گے تو دنیا آپ کو گوارا نہیں کرے گی. آپ میرے معاف کرنے پر بھی دنیا آپ کو معاف نہیں کرے گی، آپ پر تھوکے گی کہ تم کیسے ہو، ان کی معافی کے لفظ کو سمجھ نہ سکے. بس ہو ایسا ہی ہے. ہمارے نبی نے ہم سے کہا کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے، گناہ کرو گے پھر بھی شفاعت کروں گا. کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی میری شفاعت ہوگی. تو ہم تو بالکل اس کو مس یوز میں آ گئے. ہم زنا میں گئے. کہا بھائی کیوں گئے؟ تو میرے نبی نے کہا کہ شفاعت ہو جائے گی. میں نے چوری کی، کیوں کی؟ میرے نبی نے کہا شفاعت ہو جائے گی. میں نے لوگوں کی عزت لوٹی، کیوں لوٹی؟ اس لیے کہ میرے نبی نے کہا شفاعت ہو جائے گی تو پوری دنیا پرابلم میں چلی جائے گی. نہ ماں محفوظ رہے گی، نہ بہن محفوظ رہے گی، نہ کسی کا گھر محفوظ رہے گا، ہر ایک خطرے میں چلا جائے گا. تو اس کے بعد لوگ شفاعت کے قانون کو کیا کہیں گے؟ اس کو انصاف کہیں گے یا ظلم بولیں گے؟ ہم لوگ جس طریقے سے استعمال کر کے جا رہے ہیں وہ قانون کو ظلم بنانے کی صورت بتا رہے ہیں. قانون کو ظلم بنانے کی صورت بتا رہے ہیں. اس لیے خدا را اپنے اوپر کرم کرو، اسلام کے اصول اور قواعد کو صحیح سمجھنے کی کوشش کرو. تم اپنی چوائس پر اسلام کو لے کر کے نہ چلو. اللہ اور رسول کا دیا ہوا دین ہے، ان کی چوائس پر ہی لے کے چلنا تمہارے لیے فرض ہے. اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اہل فہم سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو. خود فیصلہ مت لے لو اپنے سے کہ جو چاہے کر لے جائیں. تو اللہ نے سارے فرائض کو بھی مضبوط کر دیا اور سارے اعمال کو ان کے ساتھ میں ملا دیا. اور حضور نے فرما دیا الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز یہ جنت کی کنجی ہے. پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی اعمال تمہیں جنت میں لے جائیں گے ان سب کی تو نماز ہے. نماز نہیں ہوگی تو سارے اعمال کو دیکھا ہی نہیں جائے گا. نماز ہوگا تو پھر آگے ان سب کے اوپر حساب ہوگا. جنت میں جانا بھی نہیں ہو سکتا بغیر نماز کے. تو فاؤنڈیشن بھی چاہیے، ساتھ میں نیک اعمال بھی چاہیے، اور اسلام کی تھیوری کو بریک کر کے نہیں چلنا ہے. الحمدللہ ایسے اگر ہم چلتے تو یہ ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوتی. آج دنیا میں مسلمان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ مسلمان نماز فرض ہے. یہ کس کو بتایا جائے؟ مسلمان کو کہ نماز فرض ہے. سب کو پتا ہے، ضرورت دین میں ہے. بچہ جانتا ہے کہ مسلمانوں پر نماز فرض ہے. برسوں سے مولویوں کی تقریر دیکھو نا تو آپ کو تھاؤزنوں کیسٹس ایسی ملے گی کہ جس میں مولوی مسلمانوں کو تلقین کرتے ہیں مسلمانوں نماز پڑھو، نماز پڑھو. نماز اللہ کی طرف سے ایک اہم فریضہ ہے، اس کے بغیر کوئی عمل ہمارا قبول نہیں ہوتا ہے. سب لوگ یہ کہتے چلے آئے، مگر پھر بھی مسجدیں نہیں بھری، پھر بھی خالی رہی. پتہ نہیں وہ اسلام و ایمان لائے ہیں کس نام پر لائے ہیں، کیوں لائے ہیں، کیسے لائے ہیں. کہ فرائض میں بھی وہ اپنی چوائس لے کے چلتے کہ میری مرضی میں آئے گا تو نماز پڑھوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا، میرا جی چاہے گا تو زکات دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. تم کیا کرو گے؟ پیسے میرے ہیں، میں نہیں دینا چاہتا ہوں تو تم کیا کر لو گے؟ یہی ہوتا ہے. دین میں نہیں چلتا ہے. ہمارے علماء نے اس کے سلسلے میں فیصلہ فرمایا، اور خود ہمارے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ میں بھی نماز کے چیپٹر میں اس کو لکھا ہے کہ بے نمازی کو اماموں نے تو کہا کہ کل کر دو، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. زندہ رہنے کے قابل، عزت ہی ختم اس کی. زندہ رہنے اللہ کی زمین پر رہ کر کے ترک صلاۃ کرنے والا زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے مار ڈالو. اگر اسلامی حکومت ہے تو حکومت کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ بے نمازی خدا کی زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، وہ باغی ہے خدا کے قانون کا، وہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا. اماموں نے فیصلہ فرمایا، اور ہمارے امام اعظم نے فرمایا کہ وہ اتنا ذلیل ہے کہ وہ خدا کی دنیا میں آزاد رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے قید خانے میں بند کر دو. اور ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب تو کہاں اسلامی حکومت ہے، کہ ہم اسلامی حکومت میں ہوتی
तो इस्लामी कवानीन के नुफूस की हम बात करते, अब तो है ही नहीं। मुसलमान नन मुस्लिमीन के मुल्कों में रहते हैं, अब कैसे मुसलमानों को सजा दी जाए कि वो फिर पलट के अपने इस्लाम की तरफ आए? तो फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में मुसलमानों पर लाजिम है कि ऐसे लोगों से अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लें। ताल्लुकात मुनक़ता, जो नमाज नहीं पढ़ता है ना, उससे ताल्लुक नहीं रख सकते। वो दावत दे तो उसकी दावत को छोड़ दो, मत जाओ उसके घर, तुम्हारी दावत नहीं खा सकते, तुम्हारे घर शादी में नहीं आ सकते, तुम्हारे यहाँ मैयत हुई है तो दूसरे जाए, हम नहीं आएंगे, ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम जो गुनाह कर रहे हो बहुत बड़ा गुनाह है, तुम मेरे रब के साथ ना इंसाफी कर रहे हो। ये कानून, मगर इस पे कोई अमल करता है? अब सबने खत्म कर दिया। किस पे करिए? ज्यादातर लोग बेनमाजी होंगे, तो अगर नमाजी लोग ऐसे स्ट्राइक करेंगे तो बेनमाजी आगे निकल जाएंगे ना, इसलिए कि वही लोग ज्यादा है, तो स्ट्राइक उल्टे इनकी कर देंगे ये लोग। इसलिए सब घबराते हैं। पता है चला कि हम दीन के मामले में बहुत कमजोर हैं। हमें इस्लाम की थियरी सीखनी चाहिए, अपनी चॉइस पर नहीं, अल्लाह और रसूल के फरमान पर इस्लाम के फैसले करने चाहिए। थोड़ी तफसीर आइंदा लेना। अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, सल्लल्लाहु ta'ala alayhi wa sallam. Yesterday the discussion was on the topic that sins can have negative consequences not only in the hereafter and in the grave, but they can also have negative consequences in this current life that we are living. So the way that sins have a negative consequence in this life is that if you commit sins openly, without any shame, then Islam strips you of this dignity and respect that you hold as a believer. So because you are sinning openly and because you have no shame, Islam strips you of your dignity and respect, which means that you can never hold a position of respect or dignity, such as imamat or giving witnessing for certain things. All these kind of areas, Islam strips you of respect because you are openly committing sins. So this is a negative consequence of committing bad deeds. So not only do these consequences happen in the hereafter and in the grave, they also occur in this current world as well. So the topic today is the detrimental effects of missing salah, the negative consequence of missing salah intentionally, by purposefully missing salah. So first of all, the importance of salah. We have to understand the importance of salah in order to understand how grave of a sin it is by missing salah. So the hadith of the Prophet ﷺ regarding salah, the Prophet ﷺ said that salah is the key to Jannah. Salah is the key in order to go to Jannah. So there can be two understandings of the definition of key. What is meant by key? So you can understand it as a literal definition, key, that in order to enter Jannah, you have to have salah. If you have not prayed salah, you will not enter Jannah. That is the literal meaning and understanding of this. The second understanding of this is that salah is the most important of the obligations. So in order for any of your other obligations to be accepted and to enter Jannah because of it, because in order to enter Jannah, you will enter Jannah as a result of good deeds. So if as a result of good deeds you will enter Jannah, and if salah is the main good deed, it is the fundamental good deed, then if you do not carry out salah, then all of your other good deeds will not also be accepted. So that can be the second understanding of key to Jannah, that in order for your rest of your deeds to be accepted, and in order for you to proceed to Jannah, you have to make sure that you also have salah. And salah is the main fundamental obligation. So if you don't have that, then you won't enter Jannah. So this is from the hadith of the Prophet ﷺ. That shows the importance of salah, that
the Prophet ﷺ described it as a key to Jannah. In order to enter your house, you need a key. If you don't have the key, you can't enter. It's the same way. If you don't have the key to Jannah, you cannot enter it. This shows how important of an obligation salah is. So by missing it intentionally, imagine the punishment and how grave of a punishment it is. So the first act to be taken into account on the day of Qiyamah. This again shows the fundamental nature of salah, how great of an obligation it is. That the first act to be taken into consideration, to be taken into account on the day of Qiyamah, on the day of resurrection, where all things will be taken into account. Your good deeds, your bad deeds, everything will be taken into account. So the first act to be taken into account when you are standing on the day of resurrection, when all of your good deeds and bad deeds are being accounted, the first is salah. Salah will be the first deed to be accounted for. So first of all, it will be looked at that do you have salah in your good deeds? If you don't have salah, then your accounting stops from there. It doesn't proceed to the next. It doesn't proceed to the rest of your good deeds. Straight away, because you don't have salah, then the decision is passed that you have to go to Jahannam for this. But if you do have salah, then it's looked at, your other good deeds are also looked upon. So it's also looked at whether you have zakat, hajj, fasting, etc. All the other obligations. Then it's looked at. But first of all, it's salah. So if you don't have salah, then your account stops from there. From there you go to Jahannam straight away. So that shows the fundamental and the great obligation of salah. That if you don't have salah, then everything else is not considered. You straight away have to go to Jahannam. But if you do have salah, then that is the next step. So again, this emphasizes that it's the key to Jannah. That if you have salah, then all of the rest of your good deeds are then accounted. So then that is considered your key to Jannah. But then if you don't have salah, then you don't have the key to Jannah. That means that from there it stopped. There's no need to look further. Because you don't have the key, what's the point of looking at any other obligations that you have carried out when you don't have the key? So the key is required to enter Jannah. So this is emphasized in the hadith of the Prophet ﷺ, the obligation and importance of salah. And from the hadith of the Prophet ﷺ, the summary of which is that all the fara'iz actions, all the obligatory actions have been interconnected. So all obligatory actions, the 5 pillars of Islam, they have all been interconnected. The actions that you have to carry out are all interconnected. So fasting, salah, hajj, zakat, all of these are interconnected. Which means that if you carry out one but you don't carry out the other, then all of the others become worthless. So you have to have carried out all of them together because they are interconnected. So an example of this is that if you pray your salah, for example, and you carry out all of the acts of salah, all the sunnats, all the mustahab actions, all the wajibat of salah, but then you miss out one farz of salah. So you finish your prayer and now you leave. Then you realize that you missed one obligatory action. For example, you missed prostration or you missed bowing, ruku. If you miss any of these obligations, then your salah does not count. So it doesn't matter whether you acted upon every single mustahab, every single sunnah and everything else. Every other action that you have done, because you missed the obligation, and the most important is the obligation, because you missed the obligatory action, your entire salah doesn't count. So in the same way, when you miss salah, then all of your other actions, they also become void. So you have to have salah in order for all of your other actions to be considered. Because as mentioned from the hadith of the Prophet ﷺ, that all of the obligatory actions are intertwined, interconnected. So you have to have all of them in order for all of them to be accepted. Otherwise, if you miss one, especially if you miss salah, which is the main fundamental obligation, then all of the others then become worthless. And without that, you cannot enter Jannah. And another hadith of the Prophet ﷺ, by the Prophet ﷺ asked his companions that, do you know what Iman is? He asked the companions. Not that he was asking the companions to learn from them. He was asking as a rhetorical question. Do you know what Iman is? In order to teach them. So the companions, of course, they said to the Prophet ﷺ that, no, we do not, Ya Rasulullah. Only Allah and His Messenger ﷺ knows what it is. Please tell us. So the companions, when they said this to the Prophet ﷺ, the Prophet ﷺ explained to them what is Iman. And he said that Iman is bearing witness that there is none worthy of worship except Allah, and that Muhammad ﷺ is His final messenger and servant of Allah subhanahu wa ta'ala. That is what Iman is. And then he said, and it is to establish salah, not just to
pray salah, praying can just mean you pray here and there. Establishing salah, establishing means to continue it, to keep something up for a long time. That is what establishing means. So the Prophet ﷺ said, and to establish salah, and to fast, and to give zakat, and to perform hajj, and to fast, and all the other obligations. The Prophet ﷺ listed the 5 pillars of Islam. And he said that these are the requirements in order for iman, in order for faith. So it is considered therefore these 5, which is iman, your prayer, salah, fasting, zakat, hajj. These are the 5 pillars of Islam. Everyone knows this. These are things that everyone is aware of. That there are 5 pillars of Islam. Now what does pillar mean? A pillar is something that something else rests upon. If something else is resting upon certain pillars, but your pillars, your foundations are weak, then the rest of what you have is also weak. Because the foundations are the fundamental element of anything, any building or anything else, they are the fundamental element. If you miss the fundamental element and the fundamental element is weak, then this results in the rest of everything being weak. So because these are the 5 pillars and because they are all intertwined, they all must stand together. If you are weak in one and you are strong in others, then this still means that it is entirely weak. Because just one foundation makes the entire thing weak. So this shows that all of the fundamentals, all of the foundations of Islam, the pillars of Islam, we have to uphold every single one of them. And especially from among them is salah. That is the most important because it is a key to all those other actions, and because of that it's the key to Jannah. So some people may then object, or someone might say that it doesn't matter if we miss salah, it doesn't matter if we don't carry out certain actions, because we can rely upon shafa'at, which is intercession by the Prophet ﷺ and by the permission of the Prophet ﷺ. After the Prophet ﷺ has done shafa'at, then shafa'at by other people who are righteous, they'll be able to intercede on behalf of other people as well. So this is mentioned in the hadith of the Prophet ﷺ in plenty of narrations regarding the intercession of the Prophet ﷺ. But many people misuse the understanding of intercession, because people understand intercession to mean that you can do whatever you want, and then on the day of Qiyamah the Prophet ﷺ will intercede, and because of that you will go to Jannah. If this was the ultimate meaning of intercession, then what is the entire purpose of all of the obligations? What is the entire purpose of carrying out any religious duty? What is the entire purpose of it? If ultimately everyone was to end up in Jannah because of the shafa'at of the Prophet ﷺ, without having to go to Jahannam for punishment, then what is the purpose of the entire religion? So the companions themselves would not have acted upon the religion if that was the case. But that shows that the understanding of intercession which many people have is flawed. The true understanding of intercession is that because your acts, when you carry out actions, when we carry out salah, fasting and all other actions, we do not do it to its highest possible way that we can do it, in the perfect way we can do it. So we do not know whether our acts are accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala in the first place. And it's not necessary for Allah subhanahu wa ta'ala to reward for good acts. It is not necessary upon Allah to do that. Allah subhanahu wa ta'ala does it, He will do it out of His own mercy. Allah subhanahu wa ta'ala is merciful, so He will do it out of His own mercy. So when we do carry out these acts, then we are not certain whether they be accepted. So when the Prophet ﷺ does shafa'at for us, then all of these small flaws that we may have in our actions, they are forgiven, and because of that we enter Jannah. But this does not mean that from the start you rely just on shafa'at and you start to commit sins. Otherwise you're completely destroying the fundamental foundations of Islam which the Prophet ﷺ brought down with him, and which the Prophet ﷺ himself carried out. The Prophet ﷺ himself prayed salah, carried out all the other obligations. Because if the Prophet ﷺ was going to do shafa'at, and you were going to go into Jahannam without punishment, and you just rely on this, and you don't carry out any of the good deeds with that intention, then this is contrary to what the Prophet ﷺ has commanded us, and this is disobeying the commands of Allah and the Prophet ﷺ. So this is not the true understanding of intercession. True understanding is that we must carry out all the obligations, and we must have mercy in Allah subhanahu wa ta'ala. We must have hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, which reminds me of incident of Sayyidina Umar radiallahu anhu, where he said that if there was a call on the day of judgment that
there is only one person who is going to go into Jahannam. That Sayyidina Umar said that I would fear that it will be me. And he said that if there was a call that said that there is only one person that will go to Jannah, then he said that I have hope that that will be me. So that shows the balance, that we are not extremely lax in our matters, in our obligations, and we are not extremely fearful, where we just fear that we will just be punished and there is no mercy. We have hope in mercy and we also fear. There is a right balance that has to be struck. So this is the true understanding of intercession. It is not that we should just carry out any acts and just hope of the intercession, because this is contrary to the instructions and the commands of the Prophet ﷺ. And what is the punishment for missing salah? So if salah is such a big obligation, if it's a key to Jannah, then there must be such a grave punishment for missing salah. Because if something is a key to Jannah, then the opposite of that has to be such a grave punishment. So the imams, the leaders of the religion, those who understand the religion best, who derived rulings from the Qur'an and the Sunnah, they have concluded, most of the imams have concluded, that a person who misses salah intentionally, he is to be killed. This is their position. A few of the imams are of the position that the person is no longer a believer. This is actually the position of Imam Ahmad ibn Hanbal, that a person who misses salah intentionally, just once, this person is a disbeliever. This is the agreed upon position of Imam Ahmad ibn Hanbal, that a person who misses salah intentionally, he becomes a disbeliever. Whereas the other imams, and including our imam, the other imams say that the person should be killed because he is intentionally disobeying the command of Allah subhanahu wa ta'ala, and because of this he should be killed because he is intentionally disobeying the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. But then our Imam Azam Abu Hanifa, his position is that a person should be imprisoned and he should be given the opportunity to rectify himself. That when he is imprisoned for a long while, he will realize his mistake and he will understand the importance of salah, and then he'll be able to rectify himself. So this is the position of Imam Azam Abu Hanifa. But in any of these positions, none of them have been extremely lenient on a person who misses salah. One imam has said that he becomes a disbeliever. Another few of the imams have said that this person has to be killed. And another imam, our imam, has said that you have to be in prison for a long while until a person repents and starts to pray salah again. So in any of these positions, in any of the positions of our imams, none of them have been lenient with regards to missing salah intentionally. This shows how great an obligation is, how fundamental of an obligation it is. Now in our time, any of these acts, they can't really be carried out. For example, you can't kill someone for intentionally missing salah, because all of these rulings apply in an Islamic country, in an Islamic authority, where the state and the court, the judiciary system will decide what happens to a person after a court case occurs. Just as how it happens here, this is the same system that is followed in an Islamic system as well. That a person will go to court and evidence will be brought, and after that a decision will be made. So because we don't have these kind of courts and we don't have this Islamic authority to kill people or to imprison people, then what should be done and what is the punishment of people who miss salah intentionally? Then the imams, and including Imam Ahl Sunnat, Al-Hazrat Imam Ahmad Raza, he says that in our time, what the situation should be, that a person who intentionally misses salah, he should be boycotted. So he should be boycotted, and people should stay away from such a person in order to make him feel bad that I am intentionally missing salah, and because of this, the consequence is that everyone is staying away from me. Everyone is boycotting me. And because of this, he will have regret, and eventually he will repent, and he will go back to praying salah, and he will not intentionally miss salah again. This results in bringing shame to a person. If a person is ashamed in public, then this results in him rectifying himself and repenting. So that is the result of, in our time, what should be done for people who intentionally miss salah. That they should be boycotted so that they have shame and they regret, and then they come back and they begin to pray salah again. So from all of this we understand that salah is the most fundamental of the obligations. It is a key to Jannah, and all the fara'is are intertwined and interconnected. That if you do not have salah, and if you intentionally miss salah, then the punishment of missing salah is so severe, and the imams have given such a strong verdict regarding a person who intentionally misses salah.
So may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to carry out our obligations, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.